السلام علیکم سامعین، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک گہری سوچ، ایک امتحان اور ایک ایسی بات ہے جو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ کہانی کا نام ہے بادشاہ کا امتحان۔ کیا ہوا جب بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت ایک فقیر کو دے دی؟ ایک عجیب قصہ، بہت پرانی بات ہے۔ ایک دور تھا جب شہری نورستان میں ایک عظیم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ جلال الدین۔ اس کی سلطنت میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، سونا چاندی ہیرا جواہر لشکر غلاموں کی لمبی فوج، مگر بادشاہ کا دل پھر بھی بے چین رہتا۔ اسے ہر وقت ایک ہی سوچ ستاتی تھی، کیا میری سلطنت واقعی میری ہے؟ کیا میں اصل میں اس سب کا مالک ہوں یا صرف ایک وقت کا غرور؟ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم کو بلایا اور کہا، مجھے ایک ایسا فقیر چاہیے جس میں سچ کا نور ہو، جسے دنیا کے مال و دولت سے کوئی غرض نہ ہو۔ وزیر نے پوچھا، آخر کیوں بادشاہ سلامت؟ بادشاہ مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں اپنی پوری سلطنت اس فقیر کے حوالے کر دوں اور دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے جب ایک بے نیاز شخص کے پاس دنیا کی ساری دولت آ جائے۔ سنیں سامعین، اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ بادشاہ کیوں ایسی عجیب بات کر رہا ہے، مگر وزیر نے شاہی حکم کے مطابق پورے شہر میں اعلان کروا دیا، جو شخص فقیر ہونے کے باوجود دنیا کے مال سے بے پرواہ رہی ہو، بادشاہ اسے اپنی پوری سلطنت دے دینا چاہتے ہیں۔ شہر بھر کے فقیر درویش اور سدھو جمع ہونے لگے، مگر بادشاہ صرف ایک شخص کی تلاش میں تھا، ایک ایسا شخص جو اس سب کے لائق ہو۔ پھر ایک دن ایک ایسا فقیر شہر کے بازار میں دکھائی دیا، جس کے چہرے پر سکون کا نور تھا، جس میں نہ لالچ تھا نہ خواہش، اور اس کے قدم اس ہی محل کی طرف اٹھ رہے تھے جہاں تک اب تک کسی فقیر کا قدم نہیں پہنچا تھا۔ وہ فقیر جس کے قدم محل کی طرف اٹھ رہے تھے، اس کا چہرہ نہ تو کوئی خاص نشان دکھا رہا تھا اور نہ ہی وہ کسی خاص لباس میں ملبوس تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، گویا وہ کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتا تھا۔ بادشاہ کی فوج میں شامل سپاہیوں نے اسے محل کے دروازے تک پہنچتے ہوئے دیکھا، مگر کسی نے بھی اسے روکنے کی جرات نہ کی۔ وہ فقیر بالاخر محل کے دروازے تک پہنچا، جہاں شاہی دربان اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک دربان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ فقیر نے اسے آہستہ سے جواب دیا، میں وہ ہوں جسے تمہارا بادشاہ ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ سن کر دربانوں کا چہرہ کچھ لمحے کے لیے پریشان ہوا، مگر انہوں نے فوراً دروازے کے اندر خبر پہنچائی۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں تمام وزیر، مشیر اور اہم شخصیات کو بلایا اور کہا، کیا یہ وہی شخص ہے جسے میں نے ڈھونڈا تھا؟ فقیر دربار میں آیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی گہرائی تھی کہ جیسے وہ صرف بادشاہ کو نہیں بلکہ اس پوری سلطنت کی حقیقت کو جانتا ہو۔ بادشاہ جلال الدین نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، تم نے سنا ہے کہ میں اپنی سلطنت تمہیں دینا چاہتا ہوں؟ فقیر نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، ہاں بادشاہ سلامت، میں نے سنا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں اس سلطنت کا مالک بننا ہے، لیکن پہلے تمہیں اس کا امتحان دینا ہوگا۔ فقیر نے سوال کیا، کیا امتحان ہے؟ بادشاہ نے اپنی آنکھوں میں ایک چمک پیدا کرتے ہوئے کہا، تمہیں میری سلطنت کی سب سے بڑی دولت، میرے خزانے، میرے لشکر اور ہر چیز کا ایک حصہ ملے گا، لیکن تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم کس چیز کو ترجیح دو گے۔ فقیر نے ایک لمبے وقفے کے بعد جواب دیا، میں اس سلطنت کا ایک حصہ نہیں لوں گا، کیونکہ میں نے دنیا کے مال و دولت کو کبھی نہیں چاہا۔ میں تو صرف سچ کے راستے پر چلنے والا ہوں اور وہ راستہ مجھے کہیں اور لے جائے گا۔ بادشاہ جلال الدین کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حیرت اور غصہ تھا۔ اس نے کہا، تو پھر تم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میری سلطنت کا کوئی فائدہ نہیں؟ فقیر مسکرایا اور کہا، میں کسی سلطنت یا ملک کا غلام نہیں بننا چاہتا، میں تو بس اس سچائی کا پیروکار ہوں جو مجھے سکون دے۔ بادشاہ نے یہ سن کر ایک گہری سانس لی اور دل میں ایک فیصلہ کیا، شاید یہ وہ شخص ہے جسے میں نے ڈھونڈا تھا۔ بادشاہ جلال الدین کی آنکھوں میں اب ایک نیا جوش تھا۔ اس نے فقیر کی باتوں کو سنا اور دل ہی دل میں اس کے عقیدے کی پختگی کا احترام کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شخص کسی عام فقیر سے بہت مختلف ہے، لیکن اسے پھر بھی شک تھا کہ کیا اس شخص کے ہاتھ میں اس کی سلطنت کی تقدیر سونپی جا سکتی ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم کو بلایا اور کہا، اس شخص کو اپنے دربار میں قیام کی اجازت دو اور اسے میری سلطنت کی حقیقت دکھاؤ۔
وزیر اعظم نے حکم کے مطابق فقیر کو محل میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی اور اسے سلطنت کی تمام دولت، خزانے، لشکر اور حکومتی امور کی مکمل معلومات فراہم کی گئیں۔ لیکن فقیر ان تمام چیزوں سے بے پرواہ رہا۔ وہ صرف سکون کی تلاش میں تھا، اور اس نے بادشاہ کے سامنے آنے والے ہر موقع پر یہ ثابت کیا کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ ایک دن بادشاہ جلال الدین نے فقیر کو اپنے دربار میں طلب کیا اور کہا، تم نے میری سلطنت کا سب کچھ دیکھا، میرے خزانے، میرے لشکر، میرے عظیم محل۔ اب مجھے بتاؤ تم ان میں سے کیا پسند کرتے ہو؟ فقیر مسکرایا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں نے آپ کی سلطنت میں کچھ نہیں دیکھا جو میرے دل کو سکون دے سکے۔ آپ کی سلطنت کی ہر چیز کے پیچھے صرف دنیا کی خواہش اور لالچ ہے، اور میں ان چیزوں سے بے پرواہ ہوں۔ بادشاہ کے دل میں ایک سوال الفاٹے، کیا یہ شخص واقعی اس سلطنت کے لائق ہے؟ کیا اس کے لیے حقیقت میں دنیا کی دولت بے معنی ہے؟ بادشاہ نے پھر ایک آخری فیصلہ کیا۔ اس نے فقیر کو کہا، میں تمہیں ایک آخری امتحان دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میری سلطنت تمہیں ملے گی۔ فقیر نے سوال کیا، وہ امتحان کیا ہے؟ بادشاہ نے اپنی آنکھوں میں ایک چمک پیدا کرتے ہوئے کہا، تمہیں میری سلطنت کا سب سے قیمتی خزانہ چننا ہوگا، وہ خزانہ جو میری ساری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہو۔ فقیر کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، میرے لیے سب سے قیمتی خزانہ وہ ہے جو انسان کی روح کو سکون دے، اور وہ خزانہ آپ کی سلطنت میں نہیں ملے گا۔ بادشاہ جلال الدین کے چہرے پر ایک غمگین مسکراہٹ آئی، اور اس نے اپنی سلطنت کے بارے میں سوچا، کیا میری سلطنت صرف دنیاوی خزانے اور لشکروں سے ہی جانی جائے گی؟ بادشاہ جلال الدین کا دل مایوسی اور حیرت سے بھر چکا تھا۔ اس نے جو فقیر کے ساتھ تجربہ کیا تھا وہ اس کی سوچ سے بہت مختلف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس شخص کی روح میں کچھ ایسی بات ہے جو دنیا کی تمام دولت اور سلطنت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک سوال تھا، کیا واقعی وہ اس فقیر کو اپنی سلطنت سونپ سکتا تھا؟ کیا اس کے بعد وہ خود کو امن اور سکون محسوس کر پائے گا؟ فقیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، اور وہ بادشاہ کے اندر کی الجھن کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، اب کی سلطنت کا سب سے قیمتی خزانہ وہ نہیں جو آپ کے خزانے میں چھپا ہے، بلکہ وہ سکون ہے جو آپ کی روح میں موجود نہیں ہے۔ بادشاہ نے فقیر کی باتوں کو غور سے سنا اور پھر سر جھکا لیا۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، اس نے کہا، شاید میری سلطنت کا اصل خزانہ وہ سکون ہے جو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، آپ کے پاس ہر چیز ہے بادشاہ، مگر آپ کی روح کو سکون کبھی نہیں ملا۔ میں تو صرف ایک حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سلطنت کو چھوڑ کر اس راستے پر چل پڑے گا جس پر فقیر چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے اس سلطنت کو چھوڑنا آسان نہیں ہوگا، مگر اب اسے اپنی زندگی میں سکون کی ضرورت تھی، اور یہ سکون دولت اور اقتدار سے نہیں، بلکہ روح کی پاکیزگی اور سچائی سے آنا تھا۔ بادشاہ نے فقیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اپنی سلطنت تمہیں سونپتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی دنیاوی زندگی بھی چھوڑ رہا ہوں۔ اب میں اپنے دل کی آواز سنوں گا، اور وہ راستہ اختیار کروں گا جو میری روح کو سکون دے۔ فقیر نے بادشاہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، سچائی اور سکون کا راستہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر تمہارا دل سچائی کے راستے پر ہے تو تمہیں سکون ضرور ملے گا۔ بادشاہ جلال الدین نے اپنی سلطنت کو چھوڑ دیا اور فقیر کے ساتھ ایک نیا سفر شروع کیا، جہاں اس نے دنیا کے تمام جا و جلال کو ترک کر دیا۔ وہ اب صرف اپنے اندر کی حقیقت کو تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو دنیا کی دولت اور طاقت کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی روح کے سکون کو تلاش کرنا چاہیے۔ سکون صرف سچائی اور روح کی پاکیزگی میں ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید دلچسپ اور عبرت انگیز کہانیاں ملتی رہیں۔ شکریہ۔